5 قسم کی ایسی باتیں جو اگر زبان پر نہ لائی جائیں تو جہنم سے بچا جا سکتا ہے۔ عورتوں کے متعلق بڑی مشہور حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے بعد یہ فرمایا کہ میں نے جہنم میں کثرت سے جو تعداد دیکھی ہے وہ عورتوں کی دیکھی ہے، یعنی عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں ہوں گی، عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے، عورتیں جہنم میں کثرت سے کیوں ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا اپنی زبان کی وجہ سے، کہ وہ ناشکری زیادہ کرتی ہیں۔ تو زبان پر آنے والی 5 قسم کی ایسی باتیں جو میں آج آپ کو بتاؤں گی، اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا، وہ 5 باتیں چھوڑ دی، تو آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنتی عورتوں میں شمار ہو سکتا ہے آپ کا۔ تو آئیے چلتے ہیں، وہ 5 باتیں جانتے ہیں اور آپ نے غور سے سننی ہے، کوئی ایک بھی سکپ نہیں کرنی۔ اگر آپ نے یہ 5 باتیں جان لی اور آپ نے اپنے آنے والی بیٹیوں کو بتا دی تو انشاءاللہ کئی عورتیں ایسی ہیں جو کہ جہنم سے بچ سکتی ہیں۔ جس میں سب سے پہلے میں ذکر کروں گی وہ ہے بد دعا کا، کہ عورتیں کثرت سے بد دعائیں کرتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اب یہ نہیں کہ اس سے مراد ہے ساری عورتیں ہی کرتی ہیں، کئی عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ بات بات پر بد دعا دیتی ہیں، بچوں کو بد دعائیں دے رہی ہیں، شوہر کو بد دعائیں دے رہی ہیں، کوئی ان کو ذرا سی کسی نے کوئی بات کر دی، فٹ منہ سے جو ہے وہ بد دعا نکل جاتی ہے، یا پھر گالی گلوچ جو ہے وہ نکالنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو جو عورت زبان سے بد دعا کہتی ہے، یہ دوسروں کو دیتی ہے، وہ اپنی زندگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برباد کر لیتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کسی مسلمان پر بد دعا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ دیکھنے میں چھوٹی سی بات ہے، یہ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ گھر میں جھگڑا ہو، غصے میں جو ہے وہ نکالی جا رہی ہیں اپنی زبان سے باتیں، یہ عورتیں اگر چھوڑ دیں تو انشاءاللہ یہ ایک ایسی خوبی ہے جو کہ اس کو جنت میں لے جا سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر بات کریں تو وہ بہت زیادہ عورتوں میں پائی جاتی ہے، یعنی بد دعا دینا تو کوئی عورت ایسا کرتی ہے، یعنی بہت زیادہ نہیں کرتی ہیں، لیکن یہ جو دوسری بات ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ سب عورتوں میں پائی جاتی ہے، الا ماشاءاللہ چند ایسی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہو کسی کو، اور وہ ہے غیبت کرنا، جیسے کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کر دینا جو اس کے سامنے اگر کر رہے ہیں تو اس کو برا لگے گا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور غیبت نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنا گویا کہ مردہ بھائی کے گوشت کو کھانے کے برابر ہے۔ جیسے اپنے کوئی مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یہ آپ تھوڑا سوچیں، اپنے مائنڈ میں یہ بات لے کر آئیں تو آپ کو کیسا لگے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یعنی ہم دوسروں عورتوں میں ہنسی مذاق میں بھی بات چل رہی ہے، چاہے جیسے دکھ سکھ بانٹ رہی ہیں، اس میں جی کسی تھرڈ پارٹی کی ہم بات لے کر بیٹھے ہیں اور وہ ایسی باتیں جو کہ ان کے سامنے اگر کہی جائے تو ان کو برا لگے گا، تو یہ ہے وہ غیبت۔ اور یہ مجھے لگتا ہے کہ چند ہی ایسی عورتیں ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے اس عمل سے حفاظت کی ہوئی ہے۔ تو ابھی سے اپنے اندر اس بات پر عمل کریں کہ ہم یہ چیز ابھی چھوڑتی ہیں تاکہ ہم بھی جنتی عورتوں میں شامل ہو سکیں انشاءاللہ۔ تیسرے نمبر پہ اگر ہم بات کریں تو یہ بھی عورتوں میں پائی جاتی ہے بنسبت مردوں کے، مردوں میں بہت کم ہے، مردوں میں بھی ہوتی ہیں یہ چیزیں، یہ نہیں کہ صرف عورتوں میں ہیں، مردوں میں بھی ہیں، لیکن مردوں کی بنسبت عورتوں میں یہ زیادہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ عورتوں میں جو ہے وہ ہے بہتان لگانا، یعنی جھوٹ اور الزام وغیرہ دوسروں پر، کسی پر بھی کوئی بات کر دی، خاص طور پہ کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، کوئی بھی ایسی بات چل رہی ہے، عورتیں بلا جھجک ایسی بات کر دیتی ہیں، فلاں تو ہے ہی ایسی، اس میں یہ عمل پایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر میں کوئی ایسی بات کرنا نہیں چاہتی، آپ خود اس میں دیکھ لیں، بہتان میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، ہم کسی دوسرے کو بھی ہلکی سی اس کی کوئی کمی کوتاہی دیکھی، ہاں بھائی اس میں تو یہ عمل پایا جاتا ہے، اس نے فلاں وقت میں بھی ایسا کیا تھا، ہوگی ہی ایسی۔ یہ سب چیزیں جو ہیں کسی پر بہتان لگانا، یعنی جھوٹا الزام لگانا، ایسی بات کرنا جو اس میں موجود نہیں ہے، یہ بہتان ہے، اور یہ بھی عورتوں میں کثرت سے پایا جاتا ہے، جس کی بنا پر جہنم کی وعید ہے۔ اور بہتان یہ کوئی چھوٹا سا عمل نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ کبیرہ گناہ بغیر سچی توبہ کے، گڑ گڑا کر معافی مانگنے کے معاف نہیں ہو سکتے۔ چھوٹے موٹے جو گناہ ہیں وہ تو ہماری کئی نیکیوں سے، استغفار سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کبیرہ گناہ اس طرح سے معاف نہیں ہوتے۔ تو کسی پر بھی بہتان لگا دینا، کسی طرح کی بھی ایسی بات کرنا کہ وہ اس میں موجود نہیں ہے، یہ الزام میں ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ منافقون کو پڑھیے کہ جھوٹ بولنے والے جنت میں نہیں جائیں گے، تو کسی پر جھوٹی ایسی بات کر دینا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ سورہ نور میں آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ پڑھیے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ یہ بہتان لگانا کبیرہ گناہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب
عذاب ہے، دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو بتائیں بہتان لگانے والی عورت جنت میں کیسے جا سکتی ہے؟ چوتھے نمبر پر ہے جو کہ کیا کہا جائے، کثرت پائی جاتی ہے ایسی عورتوں کی ہمارے وہاں جو کہ ناشکری کرتی ہیں، اللہ کی نعمتوں پر ناشکری، شوہر کی طرف سے جو ہے دی گئی نعمتوں پر ناشکری، بچوں کی ناشکری، ہر چیز پر ناشکری مجھے ملا ہی کیا ہے، جتنا بھی عورتوں کو مل جائے ان کو کم محسوس ہوتا ہے۔ عورت کی فطرت میں پایا جاتا ہے کہ وہ کمیوں کو بڑے غور سے دیکھتی ہے، اس پہ بڑا تدبر کرتی ہے، بڑا غور فکر کرتی ہے، فلاں چیز کی کمی آ گئی، فلاں چیز موجود نہیں ہے، اپنی جو ہے وہ جسمانی طور پہ دیکھا جائے تو میں خوبصورت نہیں، میرا یہ ہے وہ ہے، مطلب اس طرح سے ہر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ ناشکری ہی کرتی رہتی ہے۔ شوہر کے بارے میں بھی یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پوری زندگی اس کے رزق میں سے کھاتی رہتی ہے، اور اگر ایک دن اسے کچھ نہیں ملا وہ کہتی ہے کہ جب سے میں اس کے گھر میں آئی ہوں مجھے کچھ نہیں ملا۔ تو یہ عادت جو ہے عورتوں کی، یہ اس کو جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن میں سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے تو اللہ کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی شکر ادا کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ یہ برائی اگر دور ہو گئی تب بھی جنتی عورتوں میں شمار ہو سکتی ہیں۔ نمبر 5 پہ اگر ہم بات کریں تو وہ ہے عورتوں میں زیادہ جو یہ خامی پائی جاتی ہے وہ ہے طنز و طعنہ کی۔ عورتوں میں خاص طور پر سسرالی ریلیشن میں اگر دیکھا جائے تو طنز و طعنہ بہت زیادہ عام ہوتا ہے۔ کسی نے بھی کوئی تھوڑی سی بات کر دی، فٹافٹ منہ سے ایسی بات نکالتی ہیں جو طنز و طعنہ اگلے پہ مارتی ہیں، میں نے تو ایک کی 4 سنا دی، فلاں نے یہ بات کی، اچھا فلاں مجھے سنا رہی تھی، میں بھی بتاتی ہوں کہ اس کا ماضی کیسا ہے، میں بھی بتاتی ہوں اس کی کمی کون سی ہے، میں بھی بتا دوں اچھا بھائی کل تک تو تم ایسی تھی۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں، طنز و طعنے جو ہیں، دوسروں کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرنا دوسروں کو، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے جو کہ آپ کو جہنم میں دھکیل سکتا ہے، جنت سے دوری کا سبب بن سکتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے برا وہ ہے جو زبان سے ظلم کرتا ہے اور طنز کرتا ہے۔ تو اس لیے اس اپنی خامی کو جو ہے وہ دور کیجئے، زبان کی حفاظت کیجئے، زبان کو نرمی اور محبت کے لیے استعمال کریں، جھگڑے بھی انشاءاللہ کم ہو جائیں گے، گھر میں سکون اور محبت بھی بڑھے گی، اللہ کی خوشنودی اور جہنم سے نجات بھی مل جائے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کی حفاظت ایمان کی علامت ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، غصے میں زبان پر قابو رکھنا ہے، کوئی بد دعا نہیں دینی، طنز نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، بہتان جو ہے وہ کسی پر نہیں لگانا، کسی دوسرے کی برائی نہیں کرنی، روزانہ ایک چھوٹا سا صدقہ کرنا ہے اور شکر ادا کرنا ہے۔ یہ چیزیں اگر آپ اپنے اندر پیدا کر لیں تو انشاءاللہ کبھی بھی ایسی عورت جہنم میں